السلام علیکم، میں بشیر خٹک ہوں۔ امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا ناظرین، پاکستان میں واقعی بادشاہت کے طرز پر جو خواہشات کی پر مبنی ایک الیکشن بھاگنے سے روایت ہے، جو خواہشات پر مبنی ایک جسے کہہ سکتے کہ اپنے ایک فلم، اپنے ایک ڈرامہ پاکستان میں جاری ہے۔ کبھی کس طرف سے اٹیک کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سیو کیا جائے اور دوسرے کو یوں سمجھ لے کہ سائڈ پہ کر لے، اسکرین سے غائب کر لے، دیوار کے ساتھ لگایا جائے، اور کبھی کس طرف سے اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ حربے، یہ جھوٹ، یہ بغاوتیں، یہ تصادم، یہ دو نمبری، یہ تمام چیزیں ون بائی ون لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ تک یہ بات پہنچ گئی اور سپریم کورٹ میں یہ کیس جاری تھا۔ 5 رکنی لارجر بینچ کے حوالے سے یہ جو بات چل رہی تھی، آلریڈی اس میں زیر سماعت تھی، تو تیسرے روز اور اس سے پہلے کیا کچھ ایسا ہوا قومی اسمبلی میں راتوں رات جو بل پاس کیا جاتا ہے، پھر اس بل کے حوالے سے اس کو سینٹ میں صبح سویرے پاس کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے اس کو آئین پر ایک یوں سمجھ لے کہ ایک وار کرنے کی مترادف جو ایک بل ہے، ترمیمی بل ہے کہ چیف جسٹس کو اکیلا کرنے کے لیے، چیف جسٹس کو تنہا کرنے کے لیے، جیسے عمران خان کو کیا، اب چیف جسٹس پہ ڈائریکٹ عملہ، وہ بھی اپنے ہی گھر کے اندر تصادم پیدا کرنا ہے، یعنی سپریم کورٹ کے اندر یا عدالتوں کے اندر۔ آپ کو سمجھ آنا چاہیے، اب ہم سب کو سمجھ آنا چاہیے اب کہ اس ملک میں حقیقت میں تصادم اور بغاوت کے لیے ہی یہ لوگ اس وقت حکمرانی کرتے آ رہے ہیں۔ 75 سال سے آج تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے، لیکن راتوں رات چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے پاور کو بھی کمزور کرنے کے لیے قانون جو بنایا گیا ترامیم کے سینس میں، یا ایک باقاعدہ نیا قانون بنانے کی چکر میں، اور اس قانون کا ترمیمی بل جو ہے وہ اسمبلی سے بھی پاس، پھر سینٹ سے بھی ماشاءاللہ پاس، یعنی آئین کے اور عدالتوں کے واقعی دفاع کے لیے یہ ادارے اب نہیں رہے، یہ ادارے اس کے توڑنے کے لیے اب کام کر رہے اور عمل پیرائے اس بات پر، اس چیز پر۔ یہ ایک شخص یا ایک پارٹی کے حقیقت میں گھر کے لنڈی بنے ہوئے ہیں یہ ادارے۔ اب اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ قومی اسمبلی دیکھ لیں، وہ بھی نواز شریف کے لنڈن پلان کے تکمیل کے لیے یا NRO 2 کے تکمیل کے لیے، اور اسی طرح کے قانون اور قانون میں ترامیم، پھر آئین کے اوپر اس طرح کے وار اور آئین کے ساتھ کھلواڑ، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اینی وے، عجیب و غریب قسم کا گیم جاری ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کا پلان ہے، نو ڈاؤٹ، اور یہ پلان عمران خان تقریباً مہینہ 1.5 مہینے پہلے کہہ چکے ہیں، اس پر کام شروع ہو گیا ہے پراپرلی، یعنی اور پھر کس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ آج کل کے ہمارے ماشاءاللہ کل کے جو قاضی ہے، وہ آج کا جو قاضی فائز عیسیٰ ہے، وہ اس کو اس کام کے لیے چوز کیا گیا، اور اس کو پہلے بھی نوازا تھا اور اب بھی نوازا گیا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے خلاف جو ریفرنس بے نامی جائیداد کے حوالے سے، یا ان کے جو جائیداد انڈکلیئر تھے اس حوالے سے جو ان کے خلاف کیس ہوا تھا، تو ان کے تمام ریفرنسز آج ختم کر دیے گئے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے وہ آج نواز شریف کے کہنے پر، نواز شریف سے آئے ہوئے ایک حکم پر اس کو نوازا اور اس کے ریفرنسز ختم کر دیے، کیونکہ ان کو آج یہ ایوارڈ دینا ضروری تھا۔ تو جسٹس امین الدین صاحب جو کہ صاف صاف نظر آ رہے کہ یہ کس کے مہرے اور کس کس کے کہنے پر کام کر رہے، اور اس نے اس کے سماعت سے انکار کر دی۔ یہ جو اس کے الیکشن کے جو ملتوی کا کیس تھا، اس حوالے سے انکار کر دیا۔ یہ بینچ ٹوٹ گیا، 5 رکنی بینچ، اس 5 رکنی بینچ ٹوٹنے کی وجہ سے یہ آج سماعت پراپر نہیں ہو سکی، اور پھر سپریم کورٹ کے اندر تمام ججز کا اپنا ایک اجلاس، اپنے ایک میٹنگ، اور اس میٹنگ میں آخر کار چیف جسٹس نے بھی یعنی یہ سمجھ لے کہ ایک ڈٹ جانے کا ثبوت دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ اسی بینچ کے ساتھ
اب انشاءاللہ کل سے 11:30 بجے یہی سماعت جاری ہوگی۔ تو اب دیکھنا، یہ بینچ تو ٹوٹ گیا، لیکن حوصلہ پاکستان کے آئین کے دفاع کے لیے جو ایک جرأت ہے، جو ایک یوں سمجھ لے کہ بہادری ہے، اور آئین قانون کے اندر اپنے پاکستان کو، پاکستان کے عوام کے ایک جو امید کی کرن ہے، وہ ہے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اور جتنے بھی عدالتیں اور آئین اور قانون، اس کو بچانا ضروری ہے۔ اور اس کے بچانے کے لیے آج ایک بہت بڑا قدم، بہت بڑا فیصلہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے۔ اینیوے، یہ گیم آسان نہیں ہے اور یہ گیم اتنا ہلکا بھی نہیں ہے، آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے آج بہت تشویش اور نو ڈاؤٹ دکھ بھری باتیں کی ہے، بہت غصے والی باتیں کی ہیں۔ وہ میڈیا سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اٹ مینز آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا ججز یا ان کے جتنے بھی احترام یا ان کے جتنے بھی یوں سمجھ لے کہ ایک ڈیکورم تھا، اس کا جنازہ نکل گیا، آئین کا جنازہ نکال دیا گیا۔ چیف جسٹس جیسے اعلیٰ عدلیہ کا جو نا وہ اس کے احترام کا، اس کے جو ایک جسے کہہ سکتے کہ ایک ڈگنیٹی تھی، اس کا جنازہ نکال دیا گیا۔ ججز کو آپس میں تقسیم کر کے آئینی بحران پیدا کرنے پہ تلے ہوئے یہ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے جو مہرے ہیں عدلیہ کے اندر یا عدالتوں کے اندر یا سپریم کورٹ جیسے اس کے ادارے کے اندر، اور الیکشن سے فرار ہونے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ سارے بے نقاب ہو چکے، سارے حقیقت میں بے لباس ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے ججز، اور ہر ایک کے اوپر وہ سٹیمپ نظر آتے کہ وہ کس کے لیے اس کورٹس میں بیٹھے ہوئے عدل و انصاف کے نام پہ عوام کے ساتھ یا کس پارٹی کے ساتھ کیا مخلصی کا اور کیا ایک جس سے آپ کہہ سکتے کہ اس کے فرمان برداری اور تابعداری کا ثبوت دے رہے اور ان کا ساتھ دے رہے، اور پھر ساتھ ساتھ ان کے نوازنے کے بھی بہت کچھ سامنے آ گئے ہیں۔ بہرحال پورے پاکستان کو داؤ پر لگایا ہے، صرف اور صرف پنجاب اور کے پی کے ایک آئینی حق ہے، عوام کے تقریباً 22 سے 23 کروڑ عوام کے جو حقوق ہے اور جو جائز حق ہے ایون اس سے فرار ہونے کے لیے اور اس کو سبوداش کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مریم نواز اور اس کے عواری کہتے کہ کل کا جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا۔ اگر یہ کل کا جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا اور سپوز کرے اس کو آدھا پاکستان نکلا تھا بریانی کھانے کے لیے، بیچارے کچھ کھانے کے چکر میں، کیونکہ ان کو تو ہم نے اس چکر میں لگا لیا کہ ان کو بھوکا رکھا جائے اور اپنے حصے کا جو ان کا خوراک ہے، جو ان کا رزق ہے، وہ بھی ان سے چھین لے، اور پھر اسی طرح کسی جلسے میں تو کسی اپنے مقاصد کے لیے ان کو باہر لانے کے لیے اور اپنا ایک جو نا ایک بہت بڑا جلسہ دکھانے کے لیے اس لالچ کے سینس میں جو ٹیبل پہ باقاعدہ بریانی کے ڈبے اور پلیٹ نظر آ رہے تھے، پھر جو لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ نظر آ رہا تھا، یہ واقعی کچھ اس قسم کے ہی بادشاہت والے کوئی کام جو اور شیطانی حربے یہ وہی نظر آ رہے تھے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ ان کے جلسے میں بہت سارے لوگ تھے، یہ بریانی کھانے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ مریم نواز اور پی ایم ایل این کے بیانیے پہ آئے تھے یا ان کے ساتھ واقعی سپورٹ کے طور پہ ووٹرز آئے تھے، تو اگر مان لیا جائے تو اس میں پھر کیا پریشانی ہے ان کو، کیوں اتنی جنا وہ فرار ہونے کا یا بھاگنے کے لیے یہ مختلف حربے استعمال کرتے؟ آ جائیں کل الیکشن کے لیے، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ آدھے سے زیادہ پاکستان ایک جلسے میں نکلتا ہے، تو پھر آپ کو کیوں ڈر خوف ہے؟ پھر الیکشن میں آ جائیں، پھر نواز شریف کے آنے کا کیا انتظار ہے؟ پھر لیول پلینگ فیلڈ کی کیا ضرورت ہے؟ مریم نواز وزیر اعظم بن جائے گی اور پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے ووٹ دینے کے لیے، آپ کے بیانیہ واقعی عوام میں بک جاتا ہے اور بک گیا ہے تو لوگوں نے آپ کو ایکسیپٹ کیا، تو آ جائے پھر اگر مان لیا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ ضرور الیکشن کی طرف آتے، کیونکہ جہاں پہ ان کو اپنے مفادات اور اپنی سیاسی ساکھ کی بلندی نظر آتی ہے تو وہاں پہ یہ دیر نہیں لگاتے۔ جس طرح لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے یعنی دوسرے پارٹیز کو، خاص کر پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، تو اس کا نو ڈاؤٹ اس میں پھر وہ انتظار بھی نہیں کرتے۔ عمران خان کو جب تک اللہ نہ کرے اس اسکرین سے غائب نہیں کیا یا
عمران خان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور نواز شریف کو اس پاک سرزمین پہ ایک غلیظ جو نا روح کو یہاں پہ نہیں لایا گیا، تو آپ یہ بھول جائیں کہ یہ لوگ کسی بھی قسم کی، یعنی وہ بینچ ہو سپریم کورٹ کا، یا وہ کسی بھی قسم کی کوئی قانونی یا آئینی طریقہ کار ہو، یا عوام کے حق اور ریلی پاکستان کی جمہوریت کا ایک جو طرز ہو یا ان کے جو حقوق ہو، اس کے حوالے سے کبھی بھی نہیں مانیں گے، نہ اس بات پہ بیٹھیں گے۔ واضح نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اسد عمر صاحب کا کہنا ہے آج کے اس سے سب کے لیے آئین مقدس ہے، سپریم کورٹ کیا کہتے ہیں، سپریم کورٹ میں تفرقہ پیدا کیا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہرحال وزیر دفاع خواجہ آصف کہتا ہے کہ بینچ ٹوٹنے سے انہیں اس بات کی نشاندہی یہ ہو گئی ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے، چیف جسٹس کی طرف سے جو کچھ ہو رہا تھا یا ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ خواجہ آصف عدلیہ پر انگلیاں اٹھنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کر رہا ہے۔ فاروق نائک بھی عدلیہ کے خلاف بڑھ بڑھ کر بولنے لگے، آج ہم نے دیکھ لیا، وہ بھی سارے اسکرین پر آ رہے تھے۔ آئینی معاملات پر فل کورٹ بینچ بنانا چاہیے فاروق نائک کا، جو کہ پیپل پارٹی کی طرف سے ایک وکیل ہے۔ نو ڈاؤٹ فل بینچ بنائے، ہاف بینچ بنائے، لیکن یہ بتائے کہ الیکشن کروانا 90 دن کے اندر اندر آئینی قانونی حق ہے یا نہیں ان عوام کا، یہ جو آپ نے بیل بکریاں سمجھے۔ مریم نواز کو حقیقت میں بڑے جلسے کرانے کے لیے ایک بہت بڑا اچھا مشورہ، ایک بہترین مشورہ، ٹرک بھر کے آٹا واقعی وہاں پہ اپنے جلسے سے پہلے ایک دو ٹرک بھر کے کھڑا کرے اور عوام کو بولے کہ یہاں پہ آٹا مل رہا ہے مریم نواز کے جلسے ہونے کی وجہ سے۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ جتنے بھی عوام ہیں وہ اس بوری کے لالچ میں اس وقت تک وہ آٹا نہ دے جب تک اس کا جلسہ نہ ہو جائے، اور ٹرک کے اوپر کھڑے ہو کے ایک سٹیج بنایا جائے اور ایک جلسہ کرے، اور اس جلسے میں دیکھ لے کہ پورا پاکستان نکلتا ہے کہ نہیں، کیونکہ پاکستان آج کل آٹے کے لیے ترس رہا ہے، کیونکہ پاکستان آج کل واقعی غربت اور افلاس کے وہ ایک کشمکش میں ہے۔ وہ آج کل پاکستانی قوم وہ آج کل واقعی اس چکر میں کہ اپنے بچوں کو 2 وقت کے روٹی یا 1 وقت کا روٹی کم سے کم کیسے اس رمضان کے مہینے میں وہ کمایا جائے اور کہیں سے لایا جائے۔ تو اگر اس مشورے پہ عمل ہو جائے تو میرے خیال سے پاکستان کے عوام سارے ان کو ان کے جلسوں میں اور ان کے جلسے کے واہ واہ ضرور ہوگی، وہ جلسی جلسے میں تبدیل ہو جائے گی۔ بریانی کی سے بہتر یہ کہ وہ آٹے کے دے دے، تو بریانی کے لیے شاید لمیٹڈ لوگ آتے اور آٹے کے لیے بہت سارے لوگ آ جائیں گے، پہنچ جائیں گے، جیسے کہ آج کل جس تذلیل کے ساتھ لوگ آٹے لینے کے لیے آتے اور پھر عوام کے ساتھ پاکستان میں خیبر سے کراچی تک اور کراچی سے لے کر بلوچستان تک، بلوچستان سے لے کر پنجاب تک جو کچھ اسکرین پر نظر آ رہا ہے، عوام کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیڈیز بیچاروں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ان کو کس طرح تذلیل کے ساتھ وہ آٹا جو جانور بھی نہیں کھا سکتے، جانور کا بھوسا بھی اس سے نہیں بنا سکتے، تو اندازہ لگا لے کہ وہ آٹے کے لیے یہ عوام بیچارے کتنے بے عزتی کو برداشت کر کے، اس بے عزتی کو ایکسیپٹ کر کے یہ عوام بیچارے پہنچ جاتے ہیں۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ الناصر۔